آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے اعجاز عالم آگسٹین صاحب سے، جو کہ گزشتہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اس میں پنجاب کے اقلیتی امور اور انسانی حقوق کے وزیر تھے۔ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے سے کچھ دن پہلے اعجاز صاحب نے تحریک انصاف کی منشا کے خلاف ووٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ تو آئیے آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ گزشتہ 4.25 سال کا عرصہ ان کا پی ٹی آئی کی حکومت میں بطور وزیر کیسا گزرا، اور وہ کیا محرکات تھے جن کی وجہ سے ان کو اپنی پارٹی تبدیل کرنے کا خیال آیا۔ اعجاز صاحب، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ پی ٹی آئی کے ایک بہت سرگرم ممبر تھے، پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو اسے کوئی ایک دن پہلے خبر آئی کہ اعجاز صاحب نے نون لیگ جوائن کر لی ہے۔ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں، تو اس پہ ذرا تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2010 میں میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، اور پہلی دفعہ میں اپنے ڈسٹرکٹ میں اس کا پریزیڈنٹ بنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کرتے ریجنل پریزیڈنٹ سے پنجاب کا جنرل سیکرٹری، اور یہ منزلیں طے کر کر میں نے پارٹی کو 12 سال اپنے دیے۔ اور اس کے بعد 2013 میں بھی ہم نے کوشش کی، لیکن ظاہری بات ہے اس وقت ہماری اتنی ورکنگ نہیں تھی، تو بھرپور ہم نے دھرنوں سے لے کر پارٹی کے ہر جگہ پہ، اور ایک وقت تو ایسا تھا کہ لوگ ہمیں مذاق کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ عمران خان تو کبھی بھی نہیں آ سکتا، تو آپ کیوں لوگ ہیں، لیکن چونکہ ہم اس پارٹی کے ساتھ تھی، تو پھر 2018 میں مجھے پہلی دفعہ ایم پی اے کا ٹکٹ ملا۔ پھر پارٹی نے سمجھا کہ، اور اس میں بھی انہوں نے دیکھنے کے بعد ہم 4 ایم اور پی ٹی آئی آپ کی پہلی پارٹی ہے؟ یو ہیو بین ود پی ٹی آئی تھرو آؤٹ، یا اس سے پہلے آپ کسی اور جماعت کے ساتھ؟ جی نہیں، میں سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے زمانہ طالب علمی سے میں نے پیپلز پارٹی سے اچھا، صحیح۔ پیپلز پارٹی کے بعد پھر میں نے کاف لیگ کا بھی میں اپنے ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ اچھا، ایک طویل سفر ہے۔ ہاں جی، تو میں اکاڑا میں 3 دفعہ ممبر ضلع کونسل وہاں پہ رہا ہوں۔ تو وہ مشرف کے آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کاف لیگ کا کافی تھا، اور اس وقت جماعت ہی کاف لیگ نظر آ رہی تھی، تو اس میں شامل ہونے کے بعد پھر میں 2010 میں پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو 2018 میں آپ کو منسٹری جو ہے وہ دی گئی؟ 2018 میں مجھے ایم پی اے کا ٹکٹ ملا۔ ایم پی اے منتخب ہونے کے بعد مجھے منسٹری ملی میرے پاس، تو میں نے، یہ کوئی بات نہیں ہے، ایک ساری دنیا کو پتہ ہے جو کام ہوتے ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں، اور پھر ہم نے بڑی محنت کے ساتھ تقریباً 4.25 سال جو ہے کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی قسم کی کوئی، جب بھی ہم کوئی مذہبی کام کرتے تھے تو جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار تھے یا پی ٹی آئی کے لیڈرشپ، ان کی طرف سے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی تھی کسی کام میں۔ پہلی دفعہ ہمیں اس رکاوٹ کا اس وقت سامنا کرنا پڑا جب کہ جو 2014 کی تصدق حسین جیلانی کی جو ججمنٹ تھی، اس میں سپریم کورٹ نے 1 مین کمیشن بنایا جو کہ شعیب سیڈل کی تھا قیادت میں، تو وہ ہم سے جب فالو اپ لیتے تھے تو اس وقت جب میٹنگ کے دوران چیزیں ہوئی کہ جو اسلامک کنٹینٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج سنگل نیشنل کریکولم والا جو تھا، سنگل نیشنل کریکولم تو بعد میں امپلیمنٹیشن اس کی ہوئی ہے، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکسٹ بکس کے اندر کریکولم کے اندر آلریڈی جو ایگزسٹنگ بک تھی، صحیح، جو پنجاب ٹیکسٹ بک کی، اس میں آپ کو سمجھ ہی نہیں لگتی تھی۔ آپ کوئی بھی بک اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کیمسٹری کی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سائنس کی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ جو ہے ہسٹری کے اٹھا کر دیکھ لیں، آپ جو سوشل اسٹڈی کی اٹھا لیں، تو آپ کو ہر طرف اسلامک کنٹینٹ ہی نظر آئے گا۔ اور پھر ایون دین یہاں تک نہیں، ان کے اندر آیتوں کی شکل میں بھی چیزیں آتی تھیں۔ تو خیر اس پہ اس کی طرف توجہ جو ہے وہ شعیب
سڈل جو کمیشن تھا ان کی بھی تھی, ہماری بھی تھی. تو ہم نے مل کر اس پر کام شروع کیا, اور بہرحال اس کو میں اس فیصلے کو کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ تمام جو پنجاب ٹیکسٹ بک کی جو بکس ہیں, جو ٹیکسٹ بک ہیں, ان کے اندر جو اسلامک کنٹینٹ ہے وہ صرف اور صرف اسلامیات میں ہو گیا. اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ چونکہ ہمارے لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں جو کہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کالجز میں پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہمارے لاکھوں کی تعداد میں ٹیچرز ہیں, وہ بھی ڈیفینیٹلی پڑھاتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر جو کرسچن ٹیچرز ہے وہ ایک خاص سبجیکٹ پڑھا رہا ہے, اس کو تو سارے سبجیکٹ پڑھانے پڑتے ہیں. تو جب عربی کا آیت آتی تھی یا اس طرح کی کوئی رسول کریم کے بارے میں جو بات کرنے سے پہلے جو ایک خاص ہچکچاہٹ بھی ہوتی تھی, اس طرح کا ایک ایلیمنٹ بھی ہے, تو اس میں ہمارے لوگ بہت سارے, میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو میرے پاس اس بنیاد پر آئے کہ تھوڑی سی ہم سے غلطی ہوئی ہے پروننسیشن میں, تو ہمیں یہاں تک آ گیا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ, اتنے دن میں یہاں سے یہ اسکول چھوڑ جاؤ. لیٹسٹ میرے پاس ڈجکوٹ کا کیس آیا تھا, تو یہاں یہ جو ہے نا جی یہ چھوڑ دو, ادروائز جناب بلاسفیمی کا تھا ڈر, یہ تو وہ پوری طرح ایک عجیب ماحول اچھا بنا ہوا. سو اس سارے تناظر میں آپ نے پھر اس کو ٹیک اپ کیا؟ تو ہم نے ٹیک اپ کیا, ہم نے نوٹیفیکیشن کروا دیا. تو جو ہی وہ نوٹیفیکیشن ہوا, نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد سب سے پہلے انصار عباسی ہیں جو ہاں جی دا نیوز پہ اور جنگ اخبار میں لکھتے ہیں, انہوں نے ہمارے خلاف کالم لکھا جنگ اخبار میں, جو کہ میں نے کافی ساری چیزیں آپ کو بھی دی ہیں جو پروف. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ نے تو یہ اس میں بڑا انہوں نے شور شرابہ کیا. پھر اس نے ساتھ ہی جنگ اخبار میں ایک خبر لگوا دی. تو اس کے بعد فوری بعد جو ہے وہ مجھے جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے بلایا مجھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ, تو میں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ تو ڈیسائیڈ ہوا تھا چیف سیکرٹری صاحب, تو یہ تو اس میں تو سب نے, اور میں نے کیبنٹ میں بھی ان کو ایک مثال دی تھی. میں نے کہا 8ویں کلاس کی آپ اردو کی کتاب نکالیں, اور میں نے کہا وہ کتاب میں نے, میرا بیٹا چونکہ 8 میں پڑھتا تھا, میں نے وہ بک کھولی, یقین کریں اگر اس کے باہر لکھا نہ ہوتا کہ یہ اردو کی 8ویں کی کتاب ہے تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ اسلامک اسٹڈی کی بک ہے. ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے تھے اس میں, نہیں کر سکتے تھے. آپ آج بھی بہت ساری بک جو ہے ہاں جی ان کو آپ کسی بچے کے سلیبس کو اٹھا کے دیکھ لیں اس کے, تو آپ کو جب آپ نے کیبنٹ کے سامنے بات رکھی تو کیبنٹ نے انڈورس کیا اس چیز کو کہ آپ یہ موو بالکل, انہوں نے کہا یہ بالکل بات ٹھیک ہے. اور یہ اس میں اس کے ساتھ جو ہے جو اس وقت کے جو منسٹر ایجوکیشن تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل بات وزندار ہے اور اس میں ہونا بھی ایسے چاہیے. باقی اگر اسلامک اسٹڈی کی بک کے 36 پیج ہیں تو ان کو 70 کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر آپ اس کو 100 کیا جا سکتا ہے. اسپیسیفک سبجیکٹ ہے, اس پڑھے کیمسٹری والے کو, اور اس کے ساتھ ہی لنک جو تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم جو پنجاب پبلک سروس کمیشن میں بھی, اور جتنے جو ٹیکنیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے یہ آپ کو پتہ ہے جاب کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے این ٹی ایس کا جی, ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ این ٹی ایس اور پنجاب پبلک سروس کمیشن میں بھی جو مینارٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اسلامک کویشچن نہیں آنے چاہیے. صحیح ہے, ان کو ان کے فیتھ بیس پہ آنے چاہیے. کیونکہ دیکھیں ایک بچے کو اگر پنجاب سروس پبلک کمیشن میں این ٹی ایس میں اگر 4 کویشچن اسلامک آ جاتے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی پیچھے چلا گیا. وہ تو اس کو
اس کے مقابلے میں کوئی اور کویشچن نہیں تو اعجاز صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو آلریڈی ایگزسٹنگ مواد تھا، پھر یہ جو سنگل نیشنل کریکولم کے اندر بھی یہی مدعا جو تھا بہت زیادہ اس کے اوپر لیکن نیشنل کریکولم پہ میں اس لیے بات نہیں کروں گا کہ دیٹ واز فیڈرل سبجیکٹ، تو وہ اس کے لیے میں بات نہیں، میں تو وہ بات کروں گا جو آپ کے پاس میرے متعلقہ تھی. تو جناب یہ جو انصار عباسی صاحب کے کالم لکھنے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا. سب سے پہلے انہوں نے میرے ایس او کو فون کیا، انصار عباسی نے. انصار عباسی. اچھا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ چونکہ ڈیفینیٹلی اس طرح کے جو نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں نا جو ایس او لیول کے لوگ کرتے ہیں، تو ان کو پہلے دھمکانے کی لہجے میں بات شروع کی. تو پھر اس نے مجھے فون کیا کہ آپ نے یہ کس طرح. میں نے کہا میں نے کس طرح کیا بھائی جان، منسٹر میں ہوں پنجاب کا کہ آپ ہیں. تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے پتہ ہے اور میں نے ہوش میں یہ سارا کیا ہے. تو یہ وہاں سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا. اچھا. پھر یہ پرویز الہی صاحب کو پتہ چلا. پرویز الہی صاحب نے جی گورنر کے ساتھ میٹنگ کی، گورنر نے ہمارے خلاف پریس کر. حالانکہ مجھے سب سے زیادہ جو افسوس ہوا وہ گورنر سرور کی پریس کانفرنس کا ہوا، کیونکہ گورنر سرور جو ہر جگہ جا کر جو مینارٹیز کا اور انٹرفیتھ کی اتنی بات ہاں جی بہت زیادہ ان کا. تو پھر وہ سکھ کمیونٹی کے ساتھ اپنا ایک خاص لگاؤ رکھتے تھے. پھر وہ خود اتنی دیر خود مینارٹی میں رہے ہیں یو کے میں. ہاں جی. تو ان کی پریس کانفرنس میری سمجھ سے بالا تر سے. تو انہوں نے یعنی کہ گورنر صاحب نے یا پرویز الہی صاحب نے بزدار صاحب سے نہیں بات کی چیف منسٹر سے کہ بھئی یہ ایک آپ کی ڈپارٹمنٹ نے کی ہے؟ بزدار صاحب سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ کیا ہے. اچھا. ہی ہیڈ نو آئیڈیا اس ٹائم پہ. انہوں نے کہا یہ کیوں اس طرح شور ہے. تو میں نے کہا سر یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا تھا، تو یہ اتنی بات کوئی نہ. خیر انہوں نے مجھے ٹھیک ہے کوئی نہیں کہا کہ اس کو ایسے کرو یا ویسے کرو. تو بہرحال اس کے بعد جو پرویز الہی نے اس کو پریشر انہوں نے علامہ طاہر اشرفی سے. ہاں جی میں نے وہ دیکھی ہے وہ پریس کانفرنس کرائی. پھر پرویز الہی نے جناب خود کی پریس کانفرنس، اور اس کے بعد مجھے بلایا. مجھے بلانے کے بعد اس نے میرے ساتھ جو توہین امیز گفتگو کی پرویز الہی نے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی گھٹیا قسم کی لینگویج تھی. اور آپ کو پرویز الہی کے بارے میں علم نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتہ کہ ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ کاف لیگ میں خود بھی اس وقت جب مشرف دور تھا تو ہم ساتھ رہے تھے. اس وقت تو بڑا یہ لبرل تھے. تبھی ایک دم انہوں نے اسمبلی کے اندر بھی، آپ جب اسمبلی کبھی آپ نے وزٹ کی ہو تو وہاں بھی آیتیں ہی آیتیں ہیں. اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے کا بینٹ ایک دم سے جو تھا ہاں جی نکاح کے جو خانے میں خاتم النبی کا شامل کرایا. پھر ناظرہ جو ہے، ناظرہ میں بھی ایسے ہوا ہے. ناظرہ انہوں نے خود ہی، حالانکہ میں یہاں پہ یہ بات کلیئر کہنا چاہتا ہوں، حالانکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا قطعی طور پر وہ نہ بل تھا نہ وہ قرارداد تھی. یہ بلڈوز کرانے کی کوشش کرتے رہے آپ کی حکومت کے. یہ ہمیشہ کاف لیگ کے اس کے 6-7 جو ممبر ہوتے تھے ان کے ذریعے یہ قرارداد لاتا تھا اور اسی کو پاس کروا دیتا. نہیں تو اعجاز بھائی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بہت ہیوملیٹنگ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، آپ نے اس بات کا آگے اپنی لیڈرشپ کو کنوے کیا کنوے. اچھا. میں نے یہ بات جب اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ، وہاں راجہ بشارت صاحب بھی موجود تھے. اچھا. اور طاہر خلیل سندھو صاحب بھی وہیں بیٹھے تھے، اور نون لیگ کے کافی ایم پی اے بیٹھے تھے جن کے سامنے اس نے یہ رویہ کیا. اچھا. کیونکہ اس وقت نون لیگ کا اور ان کا گٹھ جوڑ تھا. جو میں نون لیگ ہاں جی ان کی اس ٹائم پہ وہ شروع ہو گئی ہوئی تھی، اس ٹائم ان کا بڑا تھا. تو وہ بھی، اور یہ ان کے اسمبلی چیمبر کے اندر ہوا تھا؟ نہیں، یہ اس کے آفس میں پرویز الہی کے آفس میں. اچھا. اسمبلی کے اندر جو ہے چیمبر. ٹھیک ہے. تو میں نے وہاں سے نکلنے کے بعد میں نے راجہ صاحب سے کہا، میں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ میری جتنی کہ تیار ہے تو ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ووٹوں سے ہماری گورنمنٹ قائم ہے، تو ہماری اس وقت ان کے ساتھ لڑائی نہیں. میں نے بزدار صاحب سے بھی اس کا ذکر کیا
تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم ان کی وجہ سے. میں نے کہا جی پھر مجھے کیا ایکشن لینا چاہیے؟ انہوں نے کہا یار ہمارے لوگ بھی تو اسمبلی میں ہمارے منسٹرز کو یقین کریں کہ پرویز الہی چونکہ ہر منسٹر کو اسمبلی کے اندر بھی بہت لان تان کرتا تھا اور اتنا اس کا انسلٹنگ وے ہوتا تھا. ود دا پی ٹی آئی منسٹرز یا اسپیسیفکلی آپ لوگوں کے نہیں ساتھ؟ پی ٹی آئی منسٹر. اچھا جنرلی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ کرنے کے بعد پھر جناب اس وے کو بعد اس نے سیکرٹری کو میرے کو پریشرائز کیا، گورنر صاحب سے کرنے کے بعد تو میں نے شعیب صدر صاحب سے بات کی. تو میں نے کہا جی یہ پریشر آ رہا ہے. تو کیا کہتے ہاں مجھے پتہ چل گیا ہے. تو ظاہری بات ہے اس ملک میں جو ہے نا جی ٹھیک ہے. تو کسی اور کوارٹر سے تو نہیں آپ کو کوئی انہوں نے کوئی دھمکانے کی کوشش کی یا پریشرائز کرنے کی؟ دیکھیے بہت سی چیزیں آف دی ریکارڈ ہیں جو میرے خیال میں اچھا یہاں پہ مناسب نہیں ہے کرنی، لیکن بہت پریشر تھا. اور اس کے ساتھ میں نے ایک گروپ تھا منارٹی کا، وی آئی پی منارٹی گروپ لوگوں کا بنا ہوا تھا. اس میں نے باقاعدہ میسیج چھوڑا. میں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں جس کرب سے گزر رہا ہوں اور مجھے افسوس ہے، شاید جن لوگوں نے یہ میسیج سنا ہو وہ اس ڈیٹ کو یاد کریں. میں نے کہا مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میرے ساتھ میرے اپنے لوگ بھی جو ہے وہ نہیں کھڑے ہوئے. اور یقین کریں اس کے پارلیمنٹیرینز کے علاوہ بھی لوگوں کو بھی یہ دیکھیں، یہ اخباروں میں خبر جب کانفرنس ہوئی ہے تو دیکھیں کسی چرچ لیڈرشپ کو تو کسی پولیٹیکل پارٹی کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. نہیں بالکل ہونا چاہیے تھا. اور آپ نے اس سلسلے میں ویسے اعجاز صاحب آپ نے ڈیڈ یو ٹاک ٹو دی چرچ لیڈرشپ؟ عاشق صاحب میری بات سنیں. ایک پریس کانفرنس گورنر کی، پرویز الہی کی، انصار باسی کا کالم، طاہر اشرفی کی جو پریس کانفرنس، یہ ساری چیزیں تو ایک دم نیشنل میڈیا پہ آ رہی ہیں. تو میں اکیلا کس کو جا کے کسی نے آپ کو ریچ آؤٹ نہیں کیا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ ایون دین میں نے کچھ دوستوں سے بات کی جو این جی او سیکٹر کے لوگ ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کچھ دیر کے لیے آگے پیچھے ہو جائیں. میں نے کہا بھائی میں آگے پیچھے کیوں ہو جاؤں؟ کہتے جی بڑے حالات خراب ہیں تو مولویوں کے ہاتھ بات آ گئی ہے. میں نے کہا جی دیکھیں جو بھی آ گئی ہے ٹھیک ہے، نوٹیفیکیشن ہم نے واپس لے لیا ہے ٹھیک ہے، اب جو ہونا ہے ہو کے رہے. خیر وہ بات یعنی کہ جو آپ نے نوٹیفائی کیا تھا کہ یہ چیزیں نکال دیں وہ آپ نے پھر وڈرا کر لیا. میں کیا کرتا، میں اکیلا تو نہیں لڑ سکتا تھا. سو بیسک یعنی کہ دس واز دا ریزن کہ آپ نے پھر پی ٹی آئی نے کیونکہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کو ایک بات عاشق صاحب جانیے، اس وقت میں ریئیکٹ کرتا تو نکار خانے میں طوطی کی آواز کسی نے نہیں سننی تھی، کیونکہ اس وقت پورا ایک سینیریو بنا ہوا تھا. اتحادی تو مجھے کیا تھا، مجھے وہ ہٹا کے سائڈ پہ کر دیتے ٹھیک ہے، تو وہ کسی اور کو منسٹر بنا لیتے. تو جہاں تک اپنی قوم کا ہے تو اپنی قوم کو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نوٹیفیکیشن آگے ہو جائیں یا پیچھے ہو جائے. یہ تو جو مجھے بتائیں کہ آج تک شہباز بھٹی جو ہے ان کی قربانی کا کتنے لوگوں کو پتہ ہے، کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے، کتنے لوگ جا کر وہاں پہ پھول چڑھاتے ہیں. یہاں تو جو چلا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد نہ کوئی کسی کو پوچھتا ہے. آپ چاہے خاص کر اپنی کرسچن کمیونٹی کے لیے آپ جان بھی دے دیں تو آپ ان سے یہ توقع نہ رکھیں. ان کا کام تو یہ ہے کہ سارا دن بیٹھ کر صرف، میں جب کام بھی کر رہا تھا ایز اے منسٹر بھی تھا، چلیں ابھی تو میں نے پارٹی سوئچ کی، جب میں منسٹر بھی تھا تو اس وقت بھی تو یہی تنقید ہوتی تھی. نہیں تو اعجاز بھائی مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے پھر جب یہ سارا سلسلہ ایک بنا، تحریک عدم اعتماد آئی اور ایک دن اچانک سے یہ خبر آ گئی کہ یو آر امانگ دا 25 پیپل جنہوں نے سوئچ کر لیا، تو واز دس دا ریزن مین؟ عاشر صاحب دیکھیں ہمارا پارٹی سسٹم اس طرح کا ہے، آپ کو کوئی ایم این اے آپ کے حلقے کا کوئی گالیاں نکال دینا
تو آپ کے پاس اس کا احتساب کرنے کا ایک ہی وقت ہے جب وہ ووٹ لینے آتا ہے. تو ہم نے بھی خدا سے دعا کی کہ کبھی یہ وقت آئے گا. جب وہ وقت آیا تو میں نے اپنی پارٹی کو ان کو کہا کہ میں نے پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا. اچھا، سو آپ نے انکار کر دیا کہ میں نے پرویز الہی کو چیف منسٹر کے لیے ووٹ نہیں میں نے ڈالنا. ٹھیک ہے. تو کیا پارٹی ہاؤ ڈیڈ اٹ رسپونڈ؟ میں نے اپنے وزیر اعلیٰ کو جا کر بتایا. انہوں نے کہا آپ ویٹ کریں. ابھی اس وقت کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پرویز الہی کو اور چینج کریں. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے ایک غلطی ہوئی ہے. حالانکہ 183 لوگ پی ٹی آئی کے تھے، ان میں سے کسی ایک کو بنایا جا سکتا تھا جس میں بہت سارے لیڈرز تھے، جیسے حماد اظہر ہے. حماد اظہر تو ادھر نیشنل میں تھے نا. محمود الرشید ہے. ہاں جی، میاں محمود ہیں، اور میاں باقی اسلم اقبال ہے، مراد راس ہے، اور ساؤتھ سے دریشک جو حسنین دریشک تھے وہ بھی بڑے بریلینٹ. تو اس طرح کے بہت سارے پارٹی میں لوگ تھے. اچھا، وہ اصل میں ہوا یہ نا اعجاز صاحب کہ وین یو سوئچڈ دا پارٹی تو پھر دین یو وینٹ سائلنٹ. آپ کا بالکل کوئی آپ سے رابطہ نہیں کر سکا فار 4-5 days. افواہیں یہ شروع ہو گئیں کہ جی انہوں نے بھی شاید وہ اس طرح سے جو ایک وہ ٹرینڈ چل رہا تھا کہ جی وہ پیسے لیے. دیکھیے میری بات سنیں، میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ پہلی تو بات یہ ہے ابھی تک جو دیکھیں ہم ان کے اتحادی ہیں نون لیگ کے. ابھی ہم نے نون لیگ کو جوائن نہیں کیا. اچھا، فارملی آپ بھی یہ نہیں کیا؟ ہم نے جوائن نہیں کیا. ہم نے یہ جتنے لوگ آئے ہیں اس طرف سے اس طرف، ان لوگوں کی سٹوریاں تو سنیں. سارے ستائے ہوئے ہیں. یہ ان کی محبت میں نہیں آئے. کوئی بزدار کا ستایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کا ستایا ہوا ہے. اعجاز بھائی، آپ نے بہت ایک لمبا عرصہ 3.5 سال 4 سال گزارے ہیں اس حکومت میں. تو جتنی زیادہ یہ باتیں بعد میں نکلیں کہ جی بزدار گورنمنٹ میں کرپشن بہت تھی، وڈ یو انڈورس دیٹ؟ دیکھیں فرا گوگی اور اس طرح کے نام ہم نے بڑے بعد میں سننے کو آئے. کرپشن تھی، بالکل تھی. ٹرانسفر پوسٹنگز کے اندر بھی تھی ٹرانسفر ساری پوسٹنگ چیزیں. میں کرپشن تھی، اور اتنی زیادہ تھی کہ مطلب کہ ڈپٹی کمشنر لیول تک بہت زیادہ تھی. اب چونکہ نا ہمارے پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے اور جو ایم پی ایم این اے کے، ان کی بات کم سنی جاتی تھی. آرڈر کہیں اور سے آ رہے تھے. کہیں سے اور سے. ہمارے لوگ جو ایم پی ایم این اے بھی تھے، جو ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، ان کو بھی یہی شکایت تھی. اچھا اعجاز صاحب، ابھی کیا ہوا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک خبر میری نظر سے گزری. اٹ واز اے لوکل لاہور کا ٹی وی چینل، اور بقول انہوں نے کہا کہ جی 714 مائنورٹی اسٹوڈنٹس جو تھے ان کو گورنمنٹ کی اسکالرشپس جو مختص کی گئی تھیں وہ نہیں ملی، کیونکہ ہیومن رائٹس کے جو منسٹر تھے اور ڈپارٹمنٹ، انہوں نے سب نے نئی گاڑیاں خرید لیں، اور تقریباً کوئی 7.5 کروڑ کی جو رقم تھی وہ اس میں نکل گئی، اور صرف ایک دفعہ اسکالرشپ دی گئی ہے. اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ دیکھیں میرے خیال جو تو عقل مند بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس خبر کو سمجھتا ہے. ایک چینل پہ خبر آئی ہے اور وہ ہے سٹی 42 ہے، اور اس کے بعد اسی کا جو بیبی ہے روہی چینل، وہاں خبر آئی ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں خبر تو خبر ہوتی ہے نا، وہ تو ہر چینل پہ جانی ہوتی ہے. دوسری بات ہے کہ اس خبر کی تصدیق کے لیے جانا تو چاہیے سیکرٹری کے پاس، ہی از اے کنسرن پرسن نا. دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فنانشل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سیکرٹری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے. گاڑیاں بھی آپ نے خریدنی ہے تو اس کی اپروول ہوتی ہے سی ایم آفس سے، کیبنٹ دیتی ہے. پراپر پروکیورمنٹ کا پروسیس ہے. کسی ایک منسٹر جو ہے نا جی، وہ ایک موٹر سائیکل نہیں خرید سکتا، اپنی ثوابدید سے نہیں کچھ کر سکتا. یہ قانون ہے، یہ جو رولز آف بزنس ہے جو پنجاب کا، اس کو پڑھیں آپ. اس میں یہ کلیئر. تو انہوں نے جب خبر چلائی انہوں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا، پوچھا نہیں؟ دیکھ پہلی تو بات ہے جب خبر چلائی ہے، ہم تو 3 اپریل سے کے بعد جو ہے وہ فارغ تھے. ہماری کیبنٹ جو ہے ختم ہو گئی بزدار صاحب نے، ٹھیک ہے.
وہ ہم تو فارغ تھے. اس کے بعد 2 مہینے بعد یہ خبر آ رہی ہے. تو میں نے ڈپارٹمنٹ میں رابطہ کیا. دیکھیں جی, گاڑیاں جس کے پاس ہے وہ کہ الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ گم ہوگی, وہ ڈپارٹمنٹ ہے, جا کر چیک کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, 2 اور چیزیں. آپ نے 2020 میں آئی ریممبر ایک اناؤنسمنٹ کی تھی آن سوشل میڈیا آلسو کہ آپ بل ایک پیش کر رہے ہیں اقلیتی بچیوں کے ساتھ, جو ایک فورس کنورژن والا معاملہ چل رہا تھا اور انڈر ایج میرجز کا. تو آپ پنجاب میں ایک بل لے کے آ رہے تھے. اس کے بعد میں کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ وہ بل پیش ہی نہیں ہوا. RTIs بھی اس پہ ڈلی, ایک صاحب نے ڈالی ہوئی تھی, اور اس پہ کہا گیا کہ منسٹری نے تو پیش کیا ہے. پھر دوبارہ ایک لیٹر آیا کہ جی نہیں پیش کیا. کیا معاملہ تھا وہ, اور کیا واٹ از اس کی اصل حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ گھر سے جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہوتا. باہر آ کر سوسائٹی میں چیزوں کو سیکھتا ہے اور اس کو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے جب وہ اس فیلڈ میں آتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب میں MP بنا تو مجھے جو ضلع کونسل کے تو جو بزنس کا پتہ تھا, لیکن اسمبلی کے جو پروٹوکول ہے ان کے بزنس کا ابھی نہیں پتہ تھا. صحیح. تو جب یہ فورس کنورژن کا بل میرے پاس آیا, میں نے اس وقت اس ڈرافٹ کو میرے ساتھ جو شیئر کیا گیا, کافی سارے لوگوں نے اس میں معاونت کی. ساموئل پیارا ہے, پیٹر جیکب صاحب ہیں, جوید ولیم صاحب ہیں, اور کافی لوگوں کہ میری ایک عادت تھی کہ میں جو بھی کام کرتا تھا نا, میں جو مشاورت کے ساتھ میں ان سے پوچھتا ضرور تھا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں خود ہی تو اپنے آپ کو جب بندہ جو ہے وہ ارسطو سمجھنا شروع کر دینا تو پھر ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں غلطیاں صحیح آ جاتی ہیں. تو وہ سمجھنے کے بعد جب کیا تو وہ میں اس کو اسمبلی جمع کروانے کے لیے گیا. تو مجھے وہاں جا کر پتہ چلا, وہاں کے جو پارلیمانی کو ڈیل کرتے ہیں, کہ یہ ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں آئے گا, یہ پہلے لا ڈپارٹمنٹ میں جائے گا فار ویٹنگ. لا ڈپارٹمنٹ اس کو جو ہے جی دیکھے گا, پھر کرے گا. تو خیر میں نے جا کر راجہ بشارت صاحب کو وہ جمع کروایا. تو راجہ بشارت صاحب نے کہا کہ ہم اس کی پہلے ویٹنگ کریں گے. انہوں نے اپنے جو لا ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ تھے ان کو دیا. تو وہ میں کہتے رہے کہ ویٹنگ ہو رہی ہے, لیکن ان دا مین وائل انہوں نے مجھے کہا کہ ان دنوں TLP کا بڑا پریشر تھا, بڑا زور چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مناسب ماحول نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس ماحول پہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کے ہم اس کو فیس کر سکیں. تو میں نے کہا جی آپ ایک دفعہ اس کو اسمبلی ٹیبل پہ لے آئے, یہ ریجیکٹ ہو یا جو اس کا فیوچر ہو, کم از کم یہ ایک آواز تو بنے گا نا کہ مجھے پتہ ہے اس کا انجام وہی ہونا ہے جو اس کا لکھا ہوا ہے. لیکن یہ اس کو ٹیبل تو ہونا چاہیے نا. لیکن وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے, پھر آگے آپ نے خود ہی سٹوری سنا رہی ہے کہ ایک دفعہ لکھ کر دے دیا گیا کہ اس کو ہم نے جمع کرایا ہے. پھر اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ جب پریشر بڑھا تو ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی کنفیوز ہو گیا. کسی نے 1 مین کمیشن پہ کسی نے جو انفارمیشن جو RTI رائٹ ٹو انفارمیشن میں ڈال دی کہ یہ اس کی کاپی دیں جی. وہاں پھر ڈیفینیٹلی پھر آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے نا, اس نے خود بچنے کے لیے پھر اس طرح کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر ایک دفعہ لکھ کے دے دیا کہ بل ہمارے پاس, ہم نے اسمبلی میں جمع کرا دیا ہے, ٹھیک ہے.
दूसरी दफ़ा उनको फिर चीफ सेक्रेटरी से प्रेशर डाला कि तुमने इस तरह क्यों किया, ऐसे कहना था। फिर उन्होंने कहा जी कि हमने कहीं नहीं जमा कराया। तो ये इस तरह बात अंदर ही अंदर गोलमोल कर गए। बस आपको इस बात में समझ आ जानी चाहिए थी कि उसकी क्या बुनियाद थी, जो कि ब्यूरोक्रेसी भी झूठ बोल रही थी। क्यों सारे लोग अपनी अपनी जान उससे बचा रहे थे। अच्छा, एक आपने और अभी रिसेंटली जस्ट बिफोर ये सारा हुआ पार्टी छोड़ने का मामला, उससे मेरे ख्याल में कोई 1 महीना पहले ही आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें अनाउंस किया था कि 4 मिशनरी स्कूल्स जो हैं वो वापस हैंड ओवर हो रहे हैं और कैबिनेट ने डिसीजन कर दिया। इस सारे मामलात में उस डिसीजन का क्या स्टेटस है अब? वो डिसीजन हो चुका है और कैबिनेट का जो डिसीजन होता है ना, वो लॉ बन जाता है। उसको अब कोई नहीं रोक सकेगा, सिर्फ प्रोसेस होने हैं और इंशाल्लाह वो हम प्रोसेस करवा लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, कमिंग कंक्लूडिंग दिस टॉक, 2 सवाल। पहला, मुझे आप बताएं कि आपका पॉलिटिकल फ्यूचर अब आप अपना क्या देख रहे हैं, क्या रोल देख रहे हैं उस पर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पॉलिटिकल जो फ्यूचर है, पहली तो बात है कि हमारे जो मिनॉरिटी के लोग हैं इनका कोई फ्यूचर नहीं होता। मुझे बताएं कितने आज तक हम जब से कायदे आज़म का पाकिस्तान बना है उस वक्त से आज तक मुझे ऐसा बता दें कोई कि शहबाज भट्टी को भी इसलिए याद किया जाता है कि वो इस दुनिया में नहीं है। शायद वो इस दुनिया में होते तो उन पे भी ये सोशल मीडिया पे इससे ज़्यादा तनकीद होती। तो उन्होंने भी अपनी स्ट्रगल की और उनके साथ लगता है कि उन्होंने सेनेट की नशिस्तें, उसके साथ 5% बना रही, हाँ जी, कोटा जो है, ये चीज़ें उन्होंने करवाई हैं। और ये देखें, रहती दुनिया तक उनका नाम ही आना है। इसके साथ मैंने जो हायर एजुकेशन में 2% आना है, हाँ जी, वो आपके ये चाहे दुनिया इधर की हो जाए, ठीक है, पूरी दुनिया में मुझे इस काम के लिए अप्रिसिएशन की। तो इस तरह देखें, इन सियासी फ्यूचरों से ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि आपने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या किया है। मैं समझता हूँ मैंने कुछ भी ना किया। वो तो आपका एज मिनिस्टर आपका जो रोल था उसके अंदर आपके पास यू हैड द रिसोर्सेज, व्हाटएवर यू कुड डू आपने वो किया। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। वेयर डू यू सी योर पॉलिटिकल फ्यूचर राइट नाउ? देखिए, फ्यूचर अभी हम इनके इत्तेहादी हैं, ठीक है, और इसके बाद देखेंगे कि हमने क्या करना है। और डेफिनेटली हर आप पार्टी में एक ग्रुप होता है और हमारा एक पूरा ग्रुप है। हम डिसाइड करेंगे कि हमने किधर जाना है, क्या फ़ैसला करना है डेफिनेटली। और हमें तो पीटीआई ने निकाला है, उन्होंने हमें निकाला है, क्योंकि हम तो अभी तक जो उनके इत्तेहादी हैं, हमारी कोई ऐसी नहीं हुई कि हम नून लीग में शमूलियत की है। बाकायदा शमूलियत अभी नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं की। ओवरऑल आपसे आखिरी एक क्वेश्चन, एक लंबा एक आपका एक तजर्बा है सियासत में, मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली क्रिश्चियन कम्युनिटी का, जो मेरा अपना मुशाहिदा है और जो बाकी लोगों के साथ भी बातचीत होती है, तो मुझे यही एक समझ लगती है एक चीज़ कि हम पॉलिटिकली इररेलेवेंट हो गए। डू यू एग्री विद दिस? देखिए आशिर भाई, मैं आपको एक बात सच्ची जो बता दूं, मुझे भी सियासत में 96 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था, ठीक है, और 96 से मैं अमली सियासत में आया हूँ और उस वक्त से लेकर अभी तक सियासत में हूँ। हम ख़ासकर मसीही लोग जिस मर्ज़ी पार्टी में चले जाएं, हमारी औकात ज़ीरो है। हमें वो ट्रीट ही इस तरह करते हैं, हम चाहे मिनिस्टर बन जाए, जो मर्ज़ी चले बन जाए। मैंने ये बिल्कुल, ये मैं आपको, ये मेरे साथ जो मेरे दूसरे कुछ दोस्तों ने भी शेयर किया है इस बात को, जो कि दूसरी जमातों में मिनिस्टर रहा है, कुछ उन्होंने भी कहा। एजाज भाई, क्या ये जो फीलिंग है ये क्या सिर्फ क्रिश्चियन लॉ सिर्फ मेकर्स के लिए है, बाकी हिंदूज या जो उनके बाकी लिए सिख नहीं हैं? है। अच्छा, आप मैं देखें, मैं बताता हूँ। तो देयर इज अ विजिबल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कम्युनिटीज। जी हाँ, उसकी वजह है। अच्छा, उसकी वजह है ये है कि सिख जितने भी हैं वो यूनाइट है।
آپ سکھ دیکھ لیں, بالکل بجا فرما رہے ہیں سکھ آپ. پورے پنجاب میں ان کا 3,3500 ووٹ ہے. آپ دیکھ لیں کہ پنجاب اسمبلی میں 2 وہ ممبر ہیں, ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ ان کو یونائٹڈ نیشن کا جو سیکرٹری آئے تو ان کو بلایا جاتا ہے, آپ کے کرسچن بندے کو نہیں بلایا جاتا. میں سٹنگ منسٹر تھا, کرتارپور میں مجھے نہیں بلایا گیا, سکھوں کو بلایا گیا, ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ ان کا سینیٹر جو ہے پی ٹی آئی سے وہ سکھ ہے. جو کے پی کی جو اسمبلی ہے اس میں بھی سکھ. ایون آپ کی اپنی پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کے اندر بھی انہوں نے, جس طرح نون لیگ نے تو چلیں کامران مائیکل صاحب کو پورٹس اینڈ شپنگ کا بھی پورٹ فولیو دے دیا تھا, اسٹیٹسٹکس کا بھی دے دیا تھا. یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس میں وہ کتنے کارآمد ثابت ہوئے, یہ تو ایک بات ڈفرینٹ ہے. لیکن پی ٹی آئی نے کوئی وفاقی منسٹری نہیں دی کسی کرسچن کو, نہ ہی فار دیٹ میٹر مجھے دیکھیں, میں یہ دکھ سے بات کر رہا ہوں, میرے جتنے مینارٹیز کے ایم این اے ہیں پی ٹی آئی سے, ایم پی اے ہیں, مجھے سینیٹر ہیں, مجھے کہ بتا دیں یہ 3.5 سال 4 سال میں کہ عمران خان نے ان کے ساتھ میٹنگ کی. ہم پرائورٹی نہیں ہیں کسی پارٹی میں بھی, ریگارڈلیس کہ وہ پی ٹی آئی یا کچھ ساری پارٹیوں میں. مجھے یہی سوال میرا پیپلز پارٹی کے لوگوں سے, کتنے لوگ زرداری کسی کو منہ لگاتے ہیں. اسی طرح نون لیگ میں کتنے جو ہیں لوگ جو حال بتائیں. حال ہمارا سارے آپ کے مشاہدے میں, آپ کے اپنے ذاتی تجربات سے آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے ہندو یونائٹ ہے. فورس کرنے سب سے زیادہ سندھ میں ہوتی ہے, تکلیف سب سے زیادہ پنجاب کو ہوتی ہے اور کرسچنوں کو ہوتی ہے. وہ شور بھی نہیں ڈالتے, ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارا کام کیا ہے, یہ ہے ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, اور آج ہم ایک موب بن چکے ہیں, ایک قوم نہیں رہ گئی, کمیونٹی نہیں بن سکے. ہماری چرچ لیڈرشپ کا بھی یہی حال ہے, وہاں بھی یہی ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں, سیاست. اور وہی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب آپ کو ضرورت تھی کہ آپ کو ساتھ سپورٹ ملتی تو یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اسپیشلی چلیں جی, میں نے دنیا کا گندہ ترین کام کر لیا کہ میں نے چھوڑ دی جی, میں نے ووٹ دے دیا. مجھے ایک بات بتائیں, جو دنیا کے گندے ترین کام ہماری کمیونٹی کر رہی ہے, چرچ یہ بیچ رہے ہیں, اس وقت قوم کی غیرت کہاں جا رہی ہے؟ ان کے نام پر باہر لوگوں کو, یتیموں کے نام پر ان کا فنڈ کھا رہے ہیں, ادھر اس وقت کہاں غیرت جاتی ہے؟ جب بہار کالونی میں ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو 2,000 بائبل پہ ہاتھ رکھ کے تو ووٹ بیچا جاتا ہے, اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ غیرت صرف ہماری ہے کہ ہم پارٹی سے ادھر ہو جائیں. یہ غیرت شاہ محمود پہ نہیں لگتی. مجھے کوئی مجھے سیاستدان بتائے جس نے 5 پارٹیاں سوئچ نہیں کی, وہ ان کے لیڈر ہیں. آج ان میں اگر کسی کرسچن میں یہ سیاسی جرت ہے تو بھائی جا کر علیم خان کے گھر کے آگے, ملک اسد کے ہو کر کے, جن پارٹیوں نے بڑوں نے سوئچ کی ہیں, جا کے ان کے گھر کے آگے کھڑے تو ہوں. اچھا اعجاز بھائی, مجھے صرف یہاں پہ ایک آپ کی بالکل بجا بات ہے, اینڈ آئی ایگری ود دس. جو پارٹیز کے اندر یہ جو سلیکشن سسٹم ہے جس کے اوپر بڑی بحث ایک ہماری چلتی ہے, تو آپ کے خیال میں کیا یہ نہیں ہونا چاہیے مناسب کہ جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان کے اندر بھی انٹرا پارٹی الیکشن ہو مائنورٹی نامینیشن کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارا 70 سالوں سے ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے. ہم جب سپریٹ الیکشن ہوتا ہے تو ہم جناب بینر اٹھا کے پریس کلب کے آگے ہوتے ہیں کہ ہمیں قومی ادارے سے نکال دیا, ہمیں جوائنٹ الیکٹورل چاہیے. جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم ادھر ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے بھائی اکٹھے ہو کے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہے. لیکن کسی کو نہیں پتہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے وہ اس کو ڈائریکشن کا ہی نہیں پتہ کہ ہم نے جانا کدھر ہے. ڈائریکشن کس نے دینی ہے؟ اس لیے ڈائریکشن کا نہیں پتہ کہ ہمیں جناب ایس پی سنگھا صاحب وہ لیڈر ضرور تھے ہمارے, لیکن وہ
قائد اعظم کی طرح ہمیں کوئی پارٹی نے دے کر کے. اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, ہماری کوئی گرومنگ بیسیکلی کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے جہاں پہ سارے اسٹیک ہولڈرز کمیونٹی بالکل کے ہر بیٹھے کوئی ہیں, دیکھیں. ایک مشترکہ مجھے لاہے میں آپ عمل کو ہو. بتاتا ہوں, نون لیگ میں جتنے لوگ ہیں ہر کوئی ایم پی ایم میں نے بننا چاہتا ہے, نظریے پہ کوئی نہیں ہے. اسی طرح پی ٹی آئی میں بھی جتنے لوگ ہیں کوئی عمران خان کے نظریے کے ساتھ نہیں, سارے ایم پی ایم میں نہیں بننا چاہتے ہیں. اس طرح پیپلز پارٹی میں بھی یہی ایسا ہی صورتحال ہے. ایسا ہی ہے. تو بھائی جب آپ نظریے پہ نہیں ہیں تو جب آپ اپنی پارٹی بنائیں ایک, تو اس میں کم از کم آپ ایک نظریے پہ تو ہونا کہ یہ اس کا مینیفیسٹو ہے. ٹھیک ہے, چلیں اعجاز بھائی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ہماری, جو ہماری آڈینس ہے ایک تو ان کو پس منظر پتہ چل جائے گا آپ کے اس ڈیسیژن کا, اینڈ وی ہوپ کہ سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں کمیونٹی کے, دے آر گوئنگ ٹو سٹ ٹوگیدر, اور اب وقت آ گیا ہے کہ ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے تاکہ جو ہمارے نمائندے ہیں اسمبلیز میں جاتے ہیں ریگارڈلیس آف دیئر پولیٹیکل افیلیشنز, دے ہیو دا سپورٹ آف دا کمیونٹی. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.